کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے اس کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ خیر بادشاہ کا حکم تھا، وزراء نے حکم کی تعمیل کی، سارے ملک سے بڑے بڑے بیوقوفوں کو اکٹھا کیا گیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے سارے بیوقوفوں کا ٹیسٹ لیا تو فائنل راؤنڈ میں صرف ایک بندہ پہنچا۔ تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت، تیرے ملک کا سب سے بڑا بیوقوف یہ انسان ہے۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ایک ہار اتارا اور اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ اس بیوقوف نے بادشاہ سے انعام وصول کر کے بادشاہ کو سلام کیا اور واپس چلا گیا۔ ایک عرصے کے بعد اس بیوقوف کا بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں آیا کیوں نہ بادشاہ کا حال دریافت کیا جائے۔ اس نے بادشاہ کے محل میں آنے کی اجازت چاہی، بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اس نے کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت بہت زیادہ بیمار ہے اور بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اس بیوقوف نے جا کر بادشاہ کو سلام کیا اور بادشاہ کا حال پوچھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں اور مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کی آخری بیماری ہے، اس کے بعد بیماری آنے کی نوبت پیش نہیں آئے گی اور میری زندگی کا یہ آخری سفر ہے۔ بیوقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت کس سفر کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جس سفر سے آج تک کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ تو بیوقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم نے دیکھا ہے کہ آپ دنیا میں جب کوئی چھوٹے موٹے سفر کرتے تھے تو آپ اپنے غلام، لونڈیاں، بیگمات، عیش و آرائش کا سامان اپنے سفر میں ساتھ رکھتے تھے اور آگے بھی آپ نے بڑا انتظام کیا ہوتا تھا تاکہ آپ کو آگے جا کر رہنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور آج آپ ایک ایسے سفر پہ جانے لگے ہو جس سفر سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا، تو اس سفر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، چیخ مار کے رونے لگا، کہنے لگا افسوس کہ میں دنیا میں بڑے چھوٹے موٹے سفر کیے، بڑا سامان ساتھ رکھتا تھا، غلام، لونڈیاں، بیگمات، عیش و آرائش کا سامان، حفاظت کرنے والے لوگ، اور جہاں میں نے جا کے رہنا ہوتا تھا اس پر بھی بڑا اچھا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن آج میں نے ایک ایسے سفر پہ جانا ہے جس سفر کے لیے میں نے ایک جھونپڑی کا انتظام نہیں کیا۔ کچھ نہ کہنا، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی یہ منزل کوئی اور ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں ایسے سفر پہ جانے لگا ہوں جس سفر پہ آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ میاں محمد بخش اللہ رحمہ فرماتے ہیں، دیگر ٹلی تے شامہ پیاں، پنچھی سب گھرانو آئے، او نہ آئے پھر محمد موت جنا لے جائے۔ تو اس بیوقوف نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا وہی ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دیا۔ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں تجھے تیرے ملک کا بڑا سمجھدار بندہ، عقل مند بندہ سمجھتا تھا، لیکن تیرے ملک کا سب سے بڑا بیوقوف انسان تو ہی ہے، کہ تجھے پتہ ہے تو نے ایک ایسے سفر پہ جانا ہے جس سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا، لیکن تو نے اس سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے عقل مند سمجھدار انسان کون ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری میں جٹا رہتا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جوندے کی جانن سار مویاں دی، سو جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتے خرچ لوڑیندا گردا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں، دوجا خوف قبردہ ہو، واہ نصیب انہاں دا باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔